الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سامعین محترم، ہمارا دین فطرت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں ان میں انسان کے مزاج، انسان کے حالات اور ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ارشاد ہے کہ الدین یسرن، دین آسان ہے، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو اس کی ہمت اور استعداد سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیتا ہے. روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کا نام ہے کہ اس وقت میں انسان اللہ کے حکم کے مطابق کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے احتراز کرتا ہے. کسی حد تک یہ ایک امتحان ہے اور قدر مشکل بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو کہ دانا، بصیر اور حکیم ہے، اس نے جہاں روزے کا حکم دیا وہ انسانوں کے مزاج کو جانتا تھا. اس نے پہلے ہی ایک رعایت دے دی کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ آدمی روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، کیونکہ بیمار آدمی کے لیے اور مسافر آدمی کے لیے روزہ رکھنا اور پھر اسے مکمل کرنا مشکل کا باعث ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی یہ اجازت دے دی کہ جو بیمار روزہ رکھنے میں دقت محسوس کرے یا جو مسافر دوران سفر مشقت محسوس کرے روزے کی وجہ سے، انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ روزہ معاف نہیں ہے، صرف روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور حکم ہے کہ پھر وہ اپنا عذر زائل ہونے کے بعد اور ماہ رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے مریض آدمی کے رہ گئے ہیں وہ پورے کرے، اور مسافر کے بھی جتنے روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں وہ پورا کرے. دوران سفر روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہو تو بے شک رکھ لے، اور جو آدمی نہیں رکھنا چاہتا اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ چھوڑ دے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ لا تعب علی من صام ولا علی من افطر قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر و افطر. ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی روزے کے سفر کے دوران روزہ رکھے یا کوئی آدمی روزہ چھوڑے تو تم اس پر قطعاً اعتراض نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بسا اوقات روزے رکھے ہیں اور بسا اوقات ترک بھی کیے ہیں. یعنی دونوں عمل یہ مسنون اور سنت ہیں. سفر میں روزہ رکھ لینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ سے ثابت ہے. جو آدمی سفر میں روزہ رکھنا چاہے اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا
اسے روزہ ترک کرنے کی اور نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم شدید گرمی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور گرمی اتنی شدید تھی کہ انسان گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا کہ براہ راست گرمی میرے سر پر اثر انداز نہ ہو۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبداللہ ابن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی باقی صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا تو ان پر اعتراض نہیں کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ساتھ ماہ رمضان میں سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا تھا، حتیٰ بلغ القدیدہ، یہاں تک کہ قدید مقام پر پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے روزہ افطار کر لیا تھا۔ تاہم روزہ افطار کرنا بھی درست ہے، روزہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا تو اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا تھا، کوئی آدمی روزہ نہ رکھتا تو اس پر بھی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں ایک غزوے کے لیے نکلے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض لوگوں نے نہیں رکھا تھا، تو روزے رکھنے والے نے نہ رکھنے والے پر کوئی اعتراض نہ کیا، اور روزہ ترک کرنے والے نے روزہ رکھنے والے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے، اور جو آدمی کمزوری محسوس کرے اور روزہ نہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی اچھی ہی بات ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، گرمی کا موسم تھا اور ہمارے پاس سائے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ سایہ، اگر کہ سایہ کے لیے کوئی چیز کسی کے پاس تھی تو ایک چادر ہوتی تھی۔ تو ان حالات میں جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے کوئی کام نہ کیا، اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے لوگوں کی سواریوں کو سنبھالا، ان کے کام کیے اور ان کی طرف سے بھی خدمات سر انجام دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج تو وہ لوگ اجر میں آگے بڑھ گئے جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، کیونکہ روزے دار لوگ سفر کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے ان کی طرف سے بھی کام کیے اور ان کے لیے سہولت مہیا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ لوگ اجر و ثواب میں سبقت لے گئے ہیں جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا کوئی نہ رکھتا تو کوئی بھی دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اصوم فی السفر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، چاہو تو روزہ رکھ لو چاہو تو نہ رکھو، دونوں طرح شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے کبھی رکھے ہیں اور کبھی چھوڑے ہیں، تو جو آدمی روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور
جو آدمی روزہ نہیں رکھنا چاہتا سفر میں وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے پاس جمع ہیں اور اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، اس آدمی کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک روزے دار ہے، سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اب اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیسا من بر الصیام فی سفر، کہ روزے سفر کے دوران روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کے لیے سفر کے دوران روزہ رکھنے میں دقت ہو وہ آدمی روزہ نہ رکھے، اور جو آدمی یہ محسوس کرے کہ میں سفر کے دوران روزہ برداشت کر سکتا ہوں، اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سفر جو آدمی روزہ برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل سفر آرام دہ ہیں اور سواریاں بھی آرام دہ ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات تو درست ہے کہ آج کل سفر میں گزشتہ زمانوں کے نسبت کافی سہولت اور آسانی ہو گئی ہے، پھر بھی بعض اوقات سفر میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اسلام کے احکامات ہر دور کے لیے ایک جیسے ہی ہیں، تو دوران سفر مسلمان آدمی کو روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اور روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔